اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ہر روز ہماری شامیں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے معمور رہتی ہیں، اور ہر سفر اگلی منزل پر پہنچنے کے لیے اس لیے طے کیا جاتا ہے تاکہ وہاں بھی اسی ساز کو چھیڑا جائے جس سے اندر کی آواز درست ہو جائے۔ آج سرزمین ڈسکا پر یہ خوبصورت ماحول کا دیکھنا آپ سب کی آمد دور اور نزدیک سے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اہل ایمان جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جمع ہوتے ہیں، ان کا یہ اجتماع کفارہ سیئات ہوتا ہے۔ اس خوبصورت جاذب نظر پرکشش اہتمام کا سارا بیڑا جس شخص نے اٹھایا وہ آستانہ عالیہ نیرین شریف کے ایسے مرید ہیں جنہیں تھوڑا ہی عرصہ ہوا، جنہوں نے اس نقش بندی سلسلے کے اندر بیعت حاصل کی، اور وہ کینیڈا کی سرزمین پر الحمدللہ رزق حلال بھی کما رہے ہیں اور مذہب اسلام کی خدمت بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے محترم رانا محمد ناصر نقشبندی صدیقی اور ان کے شانہ بشانہ ہمارے انتہائی محترم خلیفہ محمد سرور صاحب اور ان کی ساری جماعت نے اس ساری تیاری میں لوگوں کو خبر دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جو اللہ کے بندوں کو ایک جگہ پر جمع کرے صرف اس لیے کہ لوگ آ کر اپنے حصے کی خیرات لے جائیں، اسے سب سے بڑی خیرات ملتی۔ حضرات، مجھ سے قبل آپ نے تلاوت کو بھی سنا، ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب نے خوبصورت آپ کو آیات بینات سنائی، اور ہمارے خلیفہ امجد نقشبندی صدیقی صاحب جو کینیڈا میں الحمدللہ اس وقت
جامعہ صدیقیہ مسجد کے سارے اہتمام و انصرام و انتظام کو چلا رہے ہیں، ان کی آپ نے نعت بھی سنی اور چند الفاظ بھی سماعت کیے، اور پھر ہم سب کے عرض العزیز عالم دین جو واقعی استاذ العلماء ہیں، جن سے بہت سارے علماء نے سبق پڑھا اور آج وہ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، ہمارے محترم علامہ ڈاکٹر خلیفہ شہباز صدیقی صاحب، ان کی آپ نے پاکیزہ گفتگو سماعت کی ہے۔ یہ سب لوگ عالم بھی ہیں اور صوفیانہ مزاج کے حامل بھی ہیں۔ ہمارے دیگر خلفائے کرام جو پنجاب کے مختلف علاقوں سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑی لمبی مسافت طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، میں ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو ان کی ان محبتوں کا دونوں جہانوں میں صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ جیسے کبھی آپ نے سماعت کیا کہ کل سیالکوٹ کی سرزمین پر ایک پروگرام نہیں ہوا بلکہ تاریخ ساز پروگرام ہوا، جو ہر زاویے سے ایک منفرد پروگرام تھا، جس کے منتظم اور داعی ہمارے خلیفہ محمد نذیر خان صدیقی نقشبندی تھے، جنہوں نے بڑی محنت مشقت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، جس میں 20 علماء کرام زینت مجلس تھے، اور علماء کرام کے اس کثرت کو دیکھتے ہوئے میں نے انہی کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے گفتگو کی تھی، اور الحمدللہ وہ سب لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کے اس پروگرام کی تیاری پر رانا ناصر صدیقی صاحب کو، خلیفہ سرور صاحب کو، اہلیان ڈسکہ کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ آپ کے اس پروگرام کے بعد میں کشمیر چلا جاؤں گا، کافی سفر ہے، اور وہاں کل جمعے کی نماز بھی پڑھانی ہے، خطبہ بھی پڑھنا ہے اور تقریر بھی کرنی ہے۔ تو سفر ہے، تھکاوٹ بھی ہے، بھاگ دوڑ ہے، لیکن جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو اپنے شیخ کی ساری زندگی بھی ایسے ہی نظر آئی، تو پھر ہمت پیدا ہوتی ہے، پھر ایک خوبصورت روحانی ماحول دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے، اور کسی کی پاکیزہ مطہر اور چنیدہ زندگی سے مجھے بھی چلنے کے لیے روشنی مل جاتی ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ سورہ فاتحہ سے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قبل اس کی کہ میں اس پر کلام کروں، آپ لوگ ذرا محبت سے اس طرح درود شریف پڑھیں کہ یہ مارکی جس میں شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، آج مارکی بھی اپنے نصیب پر فخر کرے کہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے۔ اور ہم یہ جو مارکی کے منتظم اور مالک ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہے، اللہ ان کے رزق میں بھی اور برکتیں عطا فرمائے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔
آیت قرآن یہ ہے، علماء کرام کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ جو سامنے بیٹھے ہیں آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں۔ جب آپ اپنی توجہ اللہ کے کلام کو سننے کی طرف راغب کر دیتے ہیں تو سمجھو آپ کی توجہ پر بھی کسی کی توجہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والا اللہ رسول کی کون سی بات بتائے گا اور سنائے گا، تو اس وقت آپ کا دیکھنا نہیں ہوتا، اس پر بھی کسی دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں اپنی تعریف توصیف بیان کرنے کے بعد جس آیت کو ذکر فرمایا، یہ آیت دعائیہ ہے۔ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت کیا ہے؟ بولو سارے، یہ دعائیہ ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ بولو، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو گویا اللہ نے ہمیں مانگنے کے لیے بھی اپنا کلام عطا فرمایا۔ یہ ہے قابل غور بات کہ تم مانگو گے تو تمہارا مانگنا ایسا ہوگا جیسے تمہاری صلاحیت ہے۔ تم نہ جانے کیا لفظ بولو گے، کون سا لفظ آگے رکھو گے، کون سا پیچھے، نہ جانے کس روش میں بولو گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے مانگو، ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم ہم سے مانگو، اور کن لفظوں سے مانگو ہم وہ لفظ بھی تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ مانگنے سے پہلے جو دیتا ہے اور مانگنے سے پہلے ہی جو عطا کر رہا ہے، حضرات وہ دینے والا کیسا دینے والا ہے، کیسی شان والا ہے کہ وہ دے رہا ہے، مانگنے کے لفظوں کو بھی دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا آپ مانگیں گے وہ دے گا، لیکن مانگنے سے پہلے بھی اس نے دے دیا ہے، تو مانگنے کے بعد کیسے دے گا؟ اور یہ بھی بتا دیا کہ مانگنے کا ڈھنگ یہ ہوتا ہے کہ مانگو تو پہلے تعریف و توصیف کے تقاضے پورے کرو۔ اور وہ آیت کا جو خوبصورت اللہ نے مزاج بنایا ہے کہ الحمد سے شروع ہو رہا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سب کہہ کے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بندہ کہے تو خدا خوش ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کہے الرحمن الرحیم تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کہے مالک یوم الدین تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کہے کہ ایاک نعبد، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیرے سوا حقیقی طور پر عقیدہ یہ رکھتے ہوئے کہ مستقل دینے والی ذات صرف تیری ہے، اس نیت کے ساتھ جو کہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو جب مانگنے کا ذکر آیا، استعانت کا ذکر آیا، تو اس استعانت کو بالفعل متحقق کرنے کے لیے آگے اس استعانت کے امر کو ذکر فرما دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور یہ مدد چاہنے کے بعد معاً اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ لے ادھر ہم نے کہا ہم مدد تجھ سے مانگتے ہیں، ادھر ہم فوراً
مدد مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو آپ نے مدد مانگی نا اللہ سے، بولو تو ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نعبد کا مطلب ہوتا ہے صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور یہ ایاک کا استعمال کرنا نستعین سے پہلے اور نعبدو سے پہلے، یہ معنی یہی بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ اور حقیقی طور پر نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ حقیقی طور پر کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ جس طرح عبادت صرف اللہ کی ہے، مستقل بے ذات سمجھ کر کسی سے مانگنا ہو تو اس کا مستحق بھی صرف اللہ رب العالمین۔ تو پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے۔ اب یہ کہہ کر صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ تو فرمایا نا کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے، آپ نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے اب صراط مستقیم کی تشریح فرمائی ہے۔ پہلا تو کرم یہ کیا کہ اس نے خود آپ کو مانگنے کے لیے دعا دیے کہ میرے سے یہ مانگو، اور لفظ بھی بتا دیے، پورا جملہ عطا فرما دیا، سمجھے کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک اللہ نے دعائیہ انشائیہ پورا کلمہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں آپ کے لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس سے مانگیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو پھر اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ خود اس کی تشریح فرما رہا ہے کہ بندو تمہیں نہیں پتا سیدھا راستہ کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے اسی نے راستہ بھی بنا جانا ہے، جس نے تمہیں سکھایا ہے وہی تمہیں آگے اور بتانے والا بھی ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے۔ وہ صراط مستقیم ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، جن پر اللہ نے اپنی نعمت کو عام فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن بندوں پر اپنی نعمت کو عام فرمایا، انعام عطا فرمایا، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں؟ پہلے سوال یہ تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی نعمتوں کو نچھاور فرما دیا، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انعام کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، انعام کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، انعام اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے جو اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہدیہ ہوتا ہے نا، جس کو عربی میں ہدیتن کہتے ہیں، ہدیہ، ویسے تو ہدیہ کہتے ہیں لیکن اصل لفظ ہدیہ ہے۔ تو یہ جو ہدیہ ہوتا ہے یہ کسی کارنامے کے نتیجے میں نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو جو تحفہ گفٹ دیتے ہیں تو کوئی اس میں کوئی بہت بڑا تیر مارا ہوتا ہے، بولو نا، لیکن آپ کی معمول کی زندگی میں جس نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہو اس کو انعام دیا جاتا ہے، بولو نا، اسے انعام دیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں ہر چیز تحفے میں عطا فرمائی ہے۔ دیکھو ہمیں صورت تحفتن ملی ہے، ہمیں یہ جثہ، یہ قد و قامت تحفتن عطا ہوا ہے۔ جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں
یا آپ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا جو آپ کو اللہ نے ایسا فرش دیا ہے. آپ کو اللہ نے یہ بھی تحفتاً ہدیۃً دیا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل دی ہے. بھی میں گننا شروع ہو جاؤں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں. جو بھی ملا آپ کو ہدیہ ملا ہے. لیکن کائنات میں اگر ہدیہ والے دیکھنا چاہتے ہو تو ہر سو نظر آئیں گے. انعام والے دیکھنا چاہتے ہو تو وہ 4 طبقے نظر آئیں گے. وہ کون سے ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یہ 4 طبقے وہ ہیں جنہیں ہدیہ بھی ملا اور جنہیں انعام بھی ملا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جن پر میرا انعام ہو چکا ہے ذرا دیکھ وہ کیا کر رہے ہیں. جو وہ کر رہے ہیں تو بھی وہی کر، تو سمجھ تو صراط مستقیم پر چل پڑا. تو گویا اس آیت کے معانی میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کو اپنے بندوں کا کردار بنایا ہے کہ جو میرے خاص بندے ہیں ان کے افعال دیکھو، ان کی حرکات و سکنات دیکھو اور ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو. جیسا وہ کرتے ہیں تم بھی ویسا ہی کرو، چونکہ جو وہ کر رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے. اور آغاز اس کا نبیوں سے ہوتا ہے اور آگے یہ سفر شروع ہوتا ہے صدیقین کی جانب اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے شہداء کی جانب اور آخر میں آ جاتا ہے صالحین. تو کہا ان سب کی زندگی کو دیکھو، زندگی کو دیکھو کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. جو انہوں نے زندگی گزاری یہی صراط مستقیم ہے. اب میرے اور آپ کے پاس ان 4 طبقوں میں سے کون سا طبقہ ہے جن کے ساتھ ہم آج بھی رہ سکتے ہیں؟ وہ ایک ہی طبقہ رہ جاتا ہے، کیونکہ نبیوں کے ساتھ تو آپ اب نہیں رہ سکتے. صدیقین کا مقام اور ہے، آپ نہیں رہ سکتے. شہداء تو ہوتا ہی نہیں، آپ رہیں گے کیسے؟ وہ تو آگے چلے جاتے ہیں تب شہید بنتے ہیں. پیچھے رہ جاتے ہیں صالحین. اس سے پتہ چلا کہ اپنے مخلوق کو صراط مستقیم کی ہدایت دینے کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین ایک جماعت کی حفاظت ضرور فرماتا ہے جسے صالحین کی جماعت کہتے ہیں کہ جب تک یہ رہیں گے صراط مستقیم روشن رہے گا، معروف رہے گا، ہر ایک کے لیے واضح رہے گا. لہذا ان کا وجود ضروری ہے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر صراط مستقیم سمجھیں اور ان کے ساتھ رہ کر صراط مستقیم پہ چلنا بھی شروع ہو جائے. انہیں دیکھ کر صراط مستقیم سمجھیں اور ان کے ساتھ رہ کر اس پر چلیں. اب یہ ہے موضوع، یہی عنوان ہے جس کا آسان اور قابل فہم معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو صراط مستقیم پر چلنا ہے تو صرف پڑھنے سے بات نہیں بنے گی. اگر پڑھنے سے بات بنتی تو اللہ یہ کہہ دیتا کہ میری یہ کتاب ہی صراط مستقیم ہے، بس اس کو پڑھتے چلو جاؤ اور اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ تو تم صراط مستقیم پر چل پڑو گے. لیکن کتاب پر چلنا بھی مشکل ہے، اس کے لیے نمونہ چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے نمونے کے لیے ساری کائنات میں جو حسن کا نمونہ ہے اسے ہمارے عمل کا بھی نمونہ بنایا ہے، جس کو اللہ نے اپنا محبوب نبی فرمایا. اور یاد رکھو یہ پہلا جو عنوان ہے صراط مستقیم پر چلنے والوں کا وہ عنوان نبیین ہے. اور یاد رکھو اس کے بعد جتنے بھی عنوانات ہیں یہ سارے عنوان نبیین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی صدیق بنے گا تو نبی کی وجہ سے، شہید بنے گا تو نبی کی وجہ سے، صالح بنے گا تو نبی کی وجہ سے. پتہ چلا تمہارے پاس صالحین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، لیکن اس بات کو اپنے دماغ سے باہر نہ جانے دینا کہ یہ سارا فیض صداقت کا، شہادت کا، صالحیت کا اگر کسی چشمے سے برآمد ہوا ہے تو وہ نبوت کا چشمہ ہوا کرتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے سارے جو فیوزات ہیں اور اپنے تمام تر
جو بندوں کے لیے خیرات ہے اور فیضان ہے، اللہ اس سب کا مالک اپنے نبی کو بنا دیتا ہے، پھر جو جو اس نبی کے در پر آتا رہتا ہے خدا اسے شاد کام کرتا رہتا ہے۔ وہ سمجھے ہو کہ نہیں بھائی؟ بعض اوقات یہ نرم کرسیاں آدمی کو غافل بھی کر دیتی ہیں، تھوڑا سا آپ نے باہوش رہنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضرات، اس سے پتہ چلا کہ ہم نے صراط مستقیم پر چلنا ہے اس لیے کہ خدا نے خود یہ چاہا کہ لوگ مجھے کہیں اور مجھ سے مانگیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور پھر خدا خود ہی فرماتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہ ان کا راستہ جن پر ہم نے انعام فرمایا، اور انعام فرمانے والے اللہ ہیں، اور جن پر انعام کیا گیا ہے یہ کون ہے؟ یہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ان کے ساتھ رہو گے تو سمجھو تم صراط مستقیم پر گئے، اور صراط مستقیم پر جو آدمی چل پڑا تو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا، یہ بھی قرآن میں، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اس سے پتہ چلا خدا جو تمہیں کہہ رہا ہے نا مجھ سے مانگو صراط مستقیم، اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ تم اس پر چلتے چلتے خدا تک خیر کے ساتھ پہنچ جاؤ۔ چونکہ راستے پر اللہ ہے نا، ان ربی اللہ صراط مستقیم، اللہ جب ہے ہی اس راستے پر تو پھر تمہیں اگر خدا تک پہنچنا ہے تو یاد رکھو اللہ سڑک والے راستے پر نہیں ہے، یاد رکھو اللہ سمندری راستے پہ نہیں ملتا، اور اللہ ہوائی راستے پر بھی نہیں ملتا، اور اللہ رب العالمین پہاڑی راستے پر بھی نہیں ملتا۔ اللہ اگر ملتا ہے تو اس راستے پر ملتا ہے جس پر تمہیں محمد کھڑا نظر آئے گا، اور محمد کی وجہ سے جہاں تمہیں صدیق کھڑا نظر آئے گا، اور ان کی وجہ سے جہاں تمہیں شہید کھڑا نظر آئے گا، اور ان کی وجہ سے جہاں تمہیں صالح اللہ کا ولی کھڑا نظر آئے گا۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ لہذا ولی کا کام کیا ہے؟ ولی کا کام وہ ہے جو نبی نے کیا، اور شہید کا کام کیا ہے؟ جو نبی نے کیا، اور صدیق کا کام کیا ہے؟ جو نبی نے کیا۔ اور نبی نے کیا کیا؟ نبی نے اللہ سے منہ موڑے ہوئے انسان کو سورج چاند ستاروں اور بتوں کی پرستش سے ان کے رخ کو پھیر کر ایک وحدہ لا شریک کی طرف اللہ کی جانب جھکا کر اور سجدہ کرا کے یہ بتایا کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، اور خدا بھی صراط مستقیم پر ہے، اور جو ہمارے پاس آ گیا وہ بھی صراط مستقیم پر ہوگا، اور جو صراط مستقیم پر آ گیا اس سے خدا سے ملاقات عطا ہو جائے۔ اب یہ ہے اس کی بنیاد، اور بنیاد کے بعد اب میں آپ کو اس بنیاد کی مزید تشریح کے لیے، تبیین کے لیے، تحقیق کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے مثنوی کا رخ کر رہا ہوں۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ تو پتہ چل گیا کہ تجھے اللہ سے ملنا ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ یاد رکھو اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ سے ملنا۔ لیکن اللہ سے ملنے کے لیے اس منہ کے ساتھ نہیں ملا جا سکتا، پہلے اس کو فرما برداروں والا منہ بنانا پڑے گا، پہلے ذرا نظروں میں حیا کو پیدا کرنا پڑے گا، پہلے ذرا زبان کو سچائی کی رونقوں سے دھونا پڑے گا، اور پہلے کانوں کو حق کی سماعتوں سے بہرہ کرنا پڑے گا، اور دل کی غفلتوں کو ذکر الہی سے دور کرنا ہوگا، اور پہلے اس پیشانی کو زمین پر رکھنے کا خوبصورت عمل مکمل کرنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو میں گنوا رہا ہوں اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔
اللہ نے یہ صراط مستقیم قرآن میں ذکر فرمایا، اور اس صراط مستقیم کو تعمیل کے لیے اور اس کی تفعیل کے لیے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ نے ان اصولوں کو عملی شکل نبی پاک کی صورت میں عطا فرمائی، تاکہ حکم خدا بھی بن جائے اور سنت مصطفیٰ بھی بن جائے۔ اور وہ سنت پھر آگے چلی یہاں تک کہ صالحین تک پہنچی ہے۔ اب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں، راستے کا پتہ ہو اس سے کبھی منزل نہیں ملتی۔ اے اسی مارکی وچ آئے ہیں، تو سارے بھی آئے ہوئے تے رستہ صرف تانوں پتہ ہوا کہ اے رستہ مارکی نو جاندا نہیں، سمجھے؟ یہ جڑا رستہ ہے مارکی نو جاندا ہے، تو صرف تانوں پتہ ہوا ہے کہ اے مارکی جاندا ہے، تسی مارکی پہنچ جاؤ۔ بولو، یہ جو جس مقام پر آپ ہیں، اگر آپ کو صرف اتنا معلوم ہو کہ فلاں روڈ جسے گجرانوالہ روڈ کہتے ہیں، وہ اس پہ سفر کرو تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے، تو آپ کو صرف پتہ لگ جائے تو آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو خبر بھی چاہیے، خبر کے بعد عمل بھی چاہیے۔ خبر کے بعد بولو عمل بھی چاہیے۔ راستہ مل گیا، وہ صراط مستقیم، پتہ چل گیا کہ راستہ کس کا ہے، راستہ وہی جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے بیان تو فرما دیا، اصول بیان فرمائے، اب اس پہ چلنا جب تک نہیں ہوگا، یاد رکھو صراط مستقیم کا مل جانا کافی نہیں ہے، اس پہ چلنا ضروری ہے۔ ابھی آپ سب لوگ یہاں سے گھر جاؤ گے نا، بولو، بولتے نہیں آپ لوگ، ابھی بھی نہیں بول رہے ہیں آپ، گھر جائیں گے نا، آپ گھر جائیں گے اور آپ کو واپسی کا راستہ آنے کے مقابلے میں زیادہ معلوم ہے، ایسا ہی ہے، آدمی فوراً چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہاں بیٹھ کے صرف یہ تصور کرتے رہو کہ مجھے راستہ پتہ ہے، گھر پہنچ سکتے ہو، 10 سال بھی پہنچ سکتے ہو، 20 سال بھی پہنچ سکتے ہو۔ لہذا تمہارے اگر دل میں سارے کا سارا قرآن بھی آ جائے، یاد رکھو تم نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس خبر کو عمل کی صورت نہیں دو، جب تک اس اطلاع کو تم اپنے لیے معمول نہیں بنا لیتے۔ تمہیں صرف خبر کا مل جانا کافی نہیں، بلکہ خبر کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخبر بھی بنایا اور مزکی بھی بنایا، اور فرمایا کہ آپ نے خبر بھی دینی ہے، اور خبر کے ساتھ ساتھ انہیں عمل کرنے کے لیے ان کو اپنا ساتھ بھی دینا ہے۔ لہذا اللہ نے نماز کا حکم فرمایا، نبی نے ساتھ کھڑے کر کے نماز پڑھا کے بتایا، اسے نماز کہتے ہیں، اسے نماز کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا صرف جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے بعد عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب عمل کیسے پیدا ہو، یاد رکھو تقریراں نال نہیں ہوتا۔ جتنی نصیحت ماں اور باپ کرتے ہیں نا بیٹے کو، اتنی شاید اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان سے زیادہ ان بیٹوں کا بیٹیوں کا محسن اور کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ سے زیادہ نصیحت کوئی نہیں کرتا اولاد، سمجھ آئی آپ کو؟ لیکن وہ سنتے ہیں، یہ خبر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو والد یہ کہے کہ میرا بیٹا نمازی ہو، تو یہ کہنا کافی نہیں ہے، وہ خود بھی نمازی ہو، اور جب نماز کا وقت آئے تو اسے ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ نماز کے لیے کھڑا کرے، اسے بتائے اسے قیام کہتے ہیں، اسے رکوع کہتے ہیں، اسے سجدہ کہتے ہیں، اسے قعدہ کہتے ہیں، اسے دعا کہتے ہیں، اسے سلام کہتے ہیں۔ تو جو ایسا کرے گا تو سمجھ لو کہ اس آدمی نے ہدایت کی وہ خوبصورت منزل اختیار کی ہے جسے ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک علمی اصطلاح ہے۔ اور ایصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے
پتا صرف دسو نہ کسی نے پتا کہ اے رستہ جاندا ہے، یہ بھی ہدایت ہے، چونکہ یہ نشاندہی ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ ہدایت ہونے کے باوجود ناقص ہے۔ اور کامل ہدایت کیا ہے؟ وہ ایصال المطلوب والی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی پتہ بتاتا نہیں، ہاتھ سے پکڑ کر منزل پہ لے جاتا ہے، یہ کامل ہدایت ہے۔ اور اس طرح کی ہدایت کون دیتا ہے؟ انبیاء دیتے ہیں، صدیقین دیتے ہیں، صالحین دیتے ہیں۔ اس لیے رومی صاحب فرماتے ہیں تو کلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، جنہاں نے کچھ کیتا تو انہاں دے نال ہو جا۔ تیرے کو لجے صرف خبر آئی ہے تے لیا عمل تیرے کو نہیں آیا، تے عمل واسطے خبر تے پہلے ہی موجود ہے، تے تیرے کم اگر چنگے ہوندے تے خبر نال ہی کم شروع ہو جانا چاہیے سی، لیکن کم نہیں شروع ہویا، اندر دا حال کچھ اور ہے۔ اب یاد رکھو اس اندر کے حال کو بدلنے کے لیے کوئی ایسا چاہیے جس کا باہر کا حال بھی اچھا ہو، اندر کا بھی اچھا ہو۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ صالحین ہیں، وہ ان کی مجلس اور ان کی تنہائی تقوی میں برابر ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ وہ ہزاروں کے سامنے ہوں تب بھی وہ خدا سے ڈرتے ہیں، اور تنہا ہوں تب بھی خدا سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جبے نہ پہنے ہوں، بڑے بڑے قبے زیب تن نہ کیے ہوں، انہوں نے دستاریں نہ پہنی ہو، صرف ایک معمولی سی ٹوپی پہنی ہو، تب بھی وہ خدا سے اتنے ہی ڈرتے ہیں۔ اور جب وہ مجمع عام میں جا کر اللہ رسول کی بات کرتے ہیں تب بھی خدا سے اتنا ڈرتے ہیں۔ یہ جن کی تنہائیاں اور مجلسیں برابر ہیں، اور جن کی نیند اور بیداری برابر ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے نفس کشی کے ذریعے، فرمایا ان کے ساتھ رہنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم ان کے ساتھ رہو گے یہ تمہیں خبر بھی دیں گے، یہ تمہیں عمل بھی دیں گے، یہ خبر بھی دیں گے اور عمل بھی دیں گے۔ اور جہاں خبر اور عمل مل جائیں یاد رکھو وہاں کام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جس آدمی نے کام مکمل کر لیا یہ صراط مستقیم پہ چل پڑا، اور جب چل پڑا تو سمجھو اب روز وہ خدا کے قریب ہو رہا ہے۔ ابھی میں یہاں سے اس دیوار تک جانا چاہوں تو اگر ایک قدم بھی چلوں نظر نہیں آئے گا ایک قدم، لیکن میں کچھ قریب ضرور ہو گیا ہوں۔ وہ سامنے جو دیوار ہے تمہاری پشت پر، وہ آخری دیوار، میں یہاں کھڑا سٹیج پر ایک قدم آگے بڑھاؤں، آپ اس کو شاید نوٹس نہیں کریں گے، ایک قدم تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن بولو میں ایک قدم آگے بڑھا کے نہیں، اور بولو جب میں ایک قدم آگے گیا تو وہ دیوار میرے قریب آئے کہ نہیں؟ بولو نا، عجب بات ہے، عجب بات ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، تم جب اپنا قدم یوں آگے بڑھاتے ہو نا تو جدھر جا رہے ہو وہ جگہ یوں آگے آتی، نہیں سمجھے؟ چل کے نہیں آتی، لیکن یاد رکھو تم یوں جاتے ہو نا تو جیسے یوں جاتے ہو وہ ادھر ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ نے بھی فرمایا کہ جڑا میرے وال ٹر کے آوے میں اس وال دوڑ کے جانا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ اب کا فرمایا صراط مستقیم پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تو خدا کی طرف آیا ہے، تو خدا کی طرف آیا ہے، اور ایک قدم چلنا یہ ایسے ہے جیسے ایک دن خدا کی اطاعت میں بسر کرنا، ایک رات خدا کی اطاعت میں بسر کرنا۔ تو جس آدمی نے ایک دن اور ایک رات خدا کی اطاعت میں بسر کر لی اور خبر اور عمل کو باہم ملا دیا اور اخلاص کے خوبصورت چادر میں لپیٹ کر وما تقدموا لانفسکم من خیر پر عمل کر کے اسے آگے بھیج دیا، تو یاد رکھو یہ ایک دن کا گزرنا اس کو ایک دن خدا کے آگے قریب کر دیتا، اور جب 2 دن گزرے تو 2 دن اور قریب ہو جاتا، نہیں سمجھے؟ جو جدائی کے 2 دن سے کم ہو جاتے ہیں، اور وہ آدمی جو نافرمانی میں ہے وہ اور دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا قرب خدا بندی کے لیے، قرب خدا بندی کے لیے اس راستے پر چلنا ضروری ہے جس پر وہ ملتا ہے۔ خدا نے کہا وہ راستہ صراط مستقیم ہے، اب فرمایا کہ جس پر تو ملتا ہے وہ تو صراط مستقیم ہے، یہ بتا صراط مستقیم کہاں ملتا ہے؟ تو کہتا ہے جا میرے بندوں کے پاس، وہاں مل جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو جہاں خدا کا بندہ ہوگا وہ
سمجھ لو صراط مستقیم اس کے پاس ہے، وہ تمہیں اس پر چلائے گا۔ اسی لیے ہم بار بار یہ تقریریں کرتے ہیں، بار بار یہ ہر جگہ اعلان کرتے ہیں کہ شیخ وہ ہونا چاہیے جسے پتہ ہو کہ میں نے اپنے پیچھے چلنے والوں کے دن خراب نہیں کرنے، میں نے انہیں صراط مستقیم پر چلا کر ان کے اور رب کے درمیان فاصلہ کم کرنا۔ اگر میں یہ نہ کر سکوں تو پھر پیری مریدی تو ایک دھوکہ ہی ہے نا، پھر تو میری یہ مصیبت ہی ہے نا، اور اپنے گلے میں آخرت کی جو آزمائش ہے اس کا توق ڈالنے کے مترادف ہے۔ لہذا پیر وہی ہوتا ہے جو اپنے مرید کی تربیت کرے، اور مرید وہ ہوتا ہے جڑے پیر دی گل سنے۔ سمجھ آئیے آپ؟ اب رومی صاحب اس تعلق کو بتانے کے لیے انداز فرماتے ہیں کہ مرید کی مثال ایسے ہے جیسے خزاں کا موسم۔ مرید کیسا ہے؟ خزاں کا موسم۔ تھوڑی پنجابی خزاں نو کی کہندے ہیں؟ ہاں جی، پت جڑ، یہ تو اردو کا لفظ ہے۔ خزاں کا موسم اگر ہمیشہ رہے تو پھر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ رومی صاحب فرماتے ہیں خزاں کو دور کرنا ضروری ہے تاکہ بہار واپس آئے، خزاں کو دور کرنا ضروری ہے تاکہ سبزہ واپس آئے، اور سبزے کا واپس آنا زندگی کی علامت ہے، اور سبزے کا واپس آنا حسن کی علامت ہے۔ اور فرمایا جس طرح خزاں کے آنے سے ماحول روکھا ہو جاتا ہے، مرید بھی یا عام انسان جو کسی شیخ کے ساتھ وابستہ نہیں، اس کا چہرہ اور خزاں کا چہرہ ایک طرح ہے۔ فرمایا جس طرح خزاں کو دور کرنے کے لیے بہار کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح مرید کے چہرے سے نافرمانی کی بے رونقی کو دور کرنے کے لیے، اسے سرسبز و شاداب بنانے کے لیے پیر جیسی بہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ آپ نے تو بڑی بڑی تعریفات سنی ہوں گی کہ پیر کیا ہوتا ہے، مرید کیا ہوتا ہے۔ رومی صاحب نے فرمایا کہ عام انسان یہ خزاں ہے اور پیر بہار ہے۔ سبحان اللہ، پیر کیا ہے؟ بہار ہے۔ لہذا فرمایا اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ خزاں کو پیدا کرتا ہے تو اسے اٹھانے کے لیے پھر وہ بہار کو بھی پیدا فرماتا ہے۔ لہذا میرے اور آپ کے لیے یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہماری بدعمالیوں کے خزاں کو دور کرنے کے لیے خوش اعمال لوگوں کی بہار اولیاء اللہ کی صورت میں قائم رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ایک اور بات بھی رومی صاحب فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عام انسانوں کی مثال ایسے ہے جیسے رات، کیسے؟ جیسے رات، اور پیر کی مثال ایسے ہے جیسے اس رات میں جان۔ ٹھیک سمجھے؟ اب یہ مناسبت دیکھیں نا رومی صاحب کیسے بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کو ایک کامل آدمی کی صحبت کی ترغیب کس انداز سے دلا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات اگر اندھیری ہو، اور رات میں سورج کا ہونا تو ممتنع ہے، نہیں سمجھے؟ رات میں سورج کا ہونا محال ہے، رات میں سورج نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ نے رات کو بھی روشن رکھنے کے لیے ایک اور چیز پیدا کر دی جسے چاند کہتے ہیں۔ لہذا جہاں پر مرض ہے اللہ نے وہاں دوا بھی پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، اور یاد رکھو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور یاد رکھو ہر کمزوری کے لیے قوت ہے، اور یاد رکھو ہر پستی کے لیے ایک بلندی ہے، اور ہر گناہگار کے لیے ایک اللہ کا ولی ضرور موجود ہے جس کے ساتھ نسبت کے بعد گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں جس طرح
اندھیری رات میں چاند کا ہونا ضروری ہے، اس طرح مخلوق بھی گویا اندھیرے میں ہیں، اس اندھیرے میں ان کی رہنمائی کے لیے چاند جیسا مکھڑا رکھنے والا پیر بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا رومی صاحب یہ فرماتے ہیں اے صرف ایک چاند نہ دیکھو، اے تو اپنے اندر دیکھو جڑی تاریکیاں انہاں تاریکیاں نو دور کرنے واسطے اے چند کم نہیں آئے گا، کوئی اور چند لوڑو جدے اندر نبی دا نور نظر آوے، قرآن دا سرور نظر آوے۔ ایسا چاند تلاش کرو جس میں نور قرآن نظر آئے اور جس کا حسن دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، اور جب تم اس کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر کی جتنی راتیں ہیں انہیں بھگا کر اسے دن کا اجالا دے دے۔ اور اگر تمہارے اندر خزاں آ گیا ہے بدعملی کی وجہ سے، تمہارے اندر خزاں کا موسم ہے ناشکری کی وجہ سے، تمہارے اندر خزاں کا موسم ہے غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، تو فرمایا خزاں کا بھی علاج صرف ایک ہی ہے، وہ بہار ہے۔ اور یاد رکھو تمہاری خزاں کے لیے بہار اللہ کے ولی ہے۔ اب ذرا اس شعر کو آپ سنیں، پھر میں اس کو ترنم میں پڑھتا ہوں، پہلے الفاظ پر غور کریں۔ رومی صاحب فرماتے ہیں پیر تابستان و خلقاں تیر ماہ۔ رومی صاحب فرماتے ہیں پیر جو ہے وہ تابستان ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور تابستان کیا ہوتا ہے؟ یہی موسم ہے جسے بہار کا موسم کہتے ہیں۔ فرمایا پیر تابستان و خلقاں، باقی جو مخلوق ہے یہ تیر ماہ ہے۔ تیر ماہ کہتے ہیں موسم خزاں کو۔ آگے کہتے ہیں خلق مانند شبند و پیر ماہ، اور جو خلق ہے یہ مانند شب ہے، یہ رات کی مانند ہیں، اور پیر یہ ماہ کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ اور ماہ کسے کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں۔ فرمایا رات میں جس طرح چاند ہوتا ہے اس طرح تم میں خدا کا ولی بیٹھا ہے، اور خزاں میں جس طرح بہار ہوتی ہے اس طرح تم میں خدا کا ولی موجود ہے۔ اب اس کو سنیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پیر تابستان و خلقاں تیر ماہ، پیر کہیں سنی ہے؟ یہ خدا نے صرف رومی کے دل دماغ پر اپنی روشنی ایسی ڈالی کہ انہوں نے کائنات کا مفہوم سمجھا دیا اور نسبتوں کی حقیقت سمجھا دی ہے۔ اب یہاں نسبت ہی بتا رہے ہیں۔ نسبت کیا بتا رہے ہیں؟ کہ پیر اور مرید کی باہمی نسبت کیا ہے، اور بظاہر دیکھے تو نسبت کوئی نہیں کہ ایک خدا کا نافرمان ہے اور دوسرا خدا کا تابعدار ہے۔ فرماتے ہیں ابھی بھی نسبت ہے۔ وہ نسبت یہ ہے کہ یہ جو نافرمان ہے کسی طرح فرما بردار کے پاس آ تو جائے، کسی طرح یہ بگڑا ہوا اس کے قدموں میں آ تو جائے۔ تو فرمایا آنے کی دیر ہے، پھر اس کو خدا نے جو جلوے دیے ہوتے ہیں، لہجے میں جو سکون دیا ہوتا ہے، چہرے میں جو رونق دی ہوتی ہے، انداز تبلیغ میں جو اللہ نے بلاغت دی ہوتی ہے، اس کی تاثیر سے وہ اسی بگڑے ہوئے کو ایسا سنوارتا ہے کہ فرشتے بھی اس پہ ناز کرتے ہیں۔ اس کے بعد رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہم نے اس آدمی کو پیر کہا ہے جو اپنے وقت میں جوان ہو. میں سمجھاتا ہوں، صرف پہلے سن لو. رومی صاحب کہتے ہیں ہم پیر اسے کہہ رہے ہیں جو وقت میں جوان ہو. پیر اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اس پر ایام کا گزر ہو چکا ہے. اب یہ جملہ تو آپ کے سروں سے ایسے گیا جیسے آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. اب یہ باتیں جو دانشمندی کی ہیں، گہرائی کی ہیں، اپنی اس مشین کو استعمال کریں تاکہ مفہوم کے جہان سے ہوتے ہوئے معمول تک پہنچ جائیں. وہ کیا آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیر جو کہا ہے اس لیے نہیں کہا کہ وہ بوڑھا ہے. جس پر ایام گزرے ہوں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اور فارسی زبان میں بڈھے نو پیر کہندے نہیں سمجھے. جڑا آدمی بڈھا ہوئے وہ پیر ہوتا ہے. لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں اسی یہ بڈھے ہون کی وجہ تو انہوں پیر نہیں کہہ رہے، بلکہ اس واسطے انہوں پیر کہہ رہے ہیں کہ اے وقت دے ولوں ویکھیے تے اے جوان ہے. تے جوان کون ہوندا ہے؟ وہ نہیں ہوندا جدی داڑھی کالی ہوئے، مچھاں کالیاں ہون تے بڑے بڑے ڈولے ہون تے 6 فٹ دا قد ہوئے. رومی صاحب فرماندے ہیں ساڈی نظراں وچ بابا بھی جوان ہو سکتا ہے جو دا وقت چنگا ہوئے، اور وقت او دا چنگا ہوندا ہے جڑا خدا دا یار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی آپ؟ فرماتے ہیں وقت جوان ہو تو ہم اسے بڑا کہتے ہیں. جو عمر کے لحاظ سے بڑا ہو ہم اسے بڑا نہیں کہتے. اب کہتے ہیں چاہے کوئی بزرگ کے اندر جوان وقت آ جائے یا جوان کے اندر جوان وقت آ جائے، ہماری نظر میں وہ پیر کہلاتا ہے. لہذا پیر کا لفظ تو بوڑھے آدمی کے لیے، بڑی عمر والے کے لیے کہا جاتا ہے. اور حکم شرع کا یہ ہے کہ بڑے کا احترام کرنا چاہیے. بڑے کا احترام کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں میں شفقت نہ کرے، ہم میں سے آئی نہیں. حضور نے فرمایا. یہ علماء جانتے ہیں، آگے روایات پڑھتے ہیں. اس سے پتہ چلا بڑے کا احترام ہے. رومی صاحب فرماتے ہیں اس لیے ہم اس کو بڑا کہتے ہیں کہ تاکہ اس کا احترام کیا جائے. اور احترام کرنے کے لیے ہم اسے پیر کہہ رہے ہیں، نہ کہ اس لیے پیر کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایام گزر گئے ہیں. ہم اسے اس لیے بڑا نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ عمر کی وجہ سے بڑا ہو گیا. ہم اس لیے اسے بڑا کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اسے بڑا بنا دیا. اور میرے شیخ یہ فرماتے تھے، حضور سیدی شیخ العالم قبلہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ عام آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے بار والوں کی توجہ اس سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ اپنے گھر کے افراد بھی اس سے آہستہ آہستہ توجہ کو ہٹانا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالکل تنہائی کی زندگی پر مجبور ہو جاتا ہے. کوئی شاذ و نادر ہے جس کو ہر وقت توجہ کا مرکز بنائے رکھیں، یہ شاذ و نادر ہوتا ہے. لیکن عام طور پر جو انسان بوڑھا ہو جائے مخلوق کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے. لیکن میرے شیخ نے فرمایا جو آدمی خدا کا ولی بن جائے، جوانی سے لے کے بڑھاپے کی طرف جاتے ہوئے ہر دن لوگوں کی توجہ اس کی طرف بڑھتی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور عام بات یہ ہے کہ آدمی جوان ہو تو خوبصورت لگتا ہے، لیکن بوڑھا ہو جائے تو شکل وہ نہیں رہتی. اللہ کے ولیوں کا یہ کمال ہے، وہ جیسے جیسے بوڑھے ہو رہے ہیں ان کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمائیے من عند اللہ. جب یہ محبوب ہو گئے اور انہوں نے نفس کو قتل کر دیا، نفس کو اپنے آپ سے باہر نکال دیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور فرض و واجب و نفل و سنت کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیا، تو فرمایا اب اس کا حسن عمر کا محتاج نہیں ہوگا. دنیا کا قانون یہ ہے کہ
بوڑھا ہوگا اتنا ہی نور خدا اس کے چہرے پر برسایا جائے گا. آپ دیکھیں جو بھی کاملین ہیں یہ جتنے بزرگ ہوتے ہیں تو پہلے اگر ایک خادم تھا نا تو اب 15 خادم موجود ہیں. نہیں سمجھے؟ پہلے اگر 100 آدمی آتے تھے زیارت کے لیے اب ہزار آ رہے ہیں. تو یہ گویا یہ کثرت خلق کا یہاں پر ہونا اس بات کی سند ہے کہ جو بوڑھے ہو رہے ہیں دنیا سے تعلق کم ہو رہا ہے، رب سے تعلق زیادہ ہو رہا ہے. تو جب رب سے زیادہ تعلق ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ جدائی کے دن ختم ہو رہے ہیں. آپ تو اس کو موت سمجھتے ہیں اور اللہ کے ولی وہ سمجھتے ہیں کہ امتحان کا وقت ختم ہو گیا. اور بتاؤ مجھے امتحان کا وقت کتنا اوکھا ہوتا ہے؟ امتحان کا ویلا اوکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ میرا امتحان ختم ہونے والا ہے وہ روتا ہے یا ہنستا ہے؟ بولو نا. جس آدمی کو پتا چل جائے کہ میرا امتحان اب ختم ہو رہا ہے اور میں امتحان کے کمرے سے باہر جا رہا ہوں تو وہ اس کا چہرہ بتاتا ہے، وہ چھلانگے مارتے ہوئے باہر جاتا ہے کہ میں امتحان کے کمرے سے باہر آ گیا. اور میں یہ جس طرح کالج کا طالب علم کمرے امتحان سے باہر آ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کا ولی اس جہان کی قید اور امتحان سے باہر جاتا ہے، چھلانگے لگاتے ہوئے جاتا ہے کہ میری جدائی کا زمانہ ختم ہوا، اب وصل کے قصے چھڑے. سبحان اللہ. حضرات اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ پیر کو اس لیے پیر نہیں کہا جاتا کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اندر سے جوان ہوتا ہے. اور جو اندر سے جوان ہو خدا اسے بڑائی عطا فرما دیتا ہے. اور جو بڑائی کا حامل ہو جائے، اس لیے رومی صاحب فرماتے ہیں بڑائی کا جو حامل ہو جائے ہم اسے پیر کہتے ہیں. اس لیے پیر نہیں کہتے کہ اس پر ایام کا گزر ہو گیا ہے، وہ 80 سال کا ہو گیا ہے، وہ 90 سال کا ہو گیا ہے، بلکہ اس لیے پیر کہتے ہیں کہ خدا نے اسے بڑا بنایا ہے. اس کے بھی لفظ سن لو پہلے، پھر آپ کو شعر سمجھ آئے گا. فرماتے ہیں کردہ ام بخت جوان را نام پیر. کیا فرماتے ہیں؟ کردہ ام بخت جوان را نام پیر، کوز حق پیرست نہ از ایام پیر. کہ وہ پیر کیوں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس پر ایام کا گزر ہوا ہے، بہت سارے دن زندگی کے گزر گئے آپ بوڑھا ہو گیا. کہا نہیں، وہ اس لیے پیر ہے کہ اس کو من عند اللہ خدا نے بڑا بنا دیا. کردہ بخت نہیں سمجھے کہ جو اس کو پیر کہا اس لیے نہیں کہ اس پر دن گزرے ہیں، فرمایا پیر اس لیے کہا کہ یہ اس کا بخت جوان ہو گیا، اس کا مقدر جوان ہو گیا. اور یاد رکھو مقدر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، مقدر بوڑھا نہیں ہوتا. ہاں ان کا بوڑھا ہوتا ہے جنہوں نے خدا سے منہ موڑا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے خدا
کی طرف رخ کر لیا ہو. اور خدا کی طرف رخ کیا ہے؟ صراط مستقیم پہ چلنا. اور صراط مستقیم پہ چلنا کیا ہے؟ صالحین کے ساتھ رہنا اور وہ عمل کرنا جو وہ بتاتے ہیں. تو جس نے یہ عمل کیا اس کا بخت خدا جوان کر دیتا ہے، وہ اندر سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور جو اندر سے مالا مال ہو جائے، رومی صاحب فرماتے ہیں اب خدا کی طرف سے اسے بڑا بنا دیا گیا. سبحان اللہ. اور بڑے کو پیر کہتے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو اپنے نام کے ساتھ پیر لگائے تو رومی صاحب سے پہلے اجازت لے لے وہ، کیونکہ فارسی تو انہی کے فارسی والے، فارسی زبان انہی کی ہے. تو وہ اجازت صرف اس کو دیتے ہیں جس آدمی کا بخت جوان ہو چکا. اپنے نام کے ساتھ پیر لگانے کی اجازت رومی صاحب صرف اس کو دے رہے ہیں جس کا بخت جوان ہو چکا ہو. اور اس کو بھی اجازت نہیں دیتے جڑا بڑھا ہو گیا، بلکہ اس کو اجازت دیتے پاویں جوان ہوئے پاویں بڑھا ہوئے لیکن رب نال تار ملی ہوئی ہوئے اور نبی نال پیار مکمل ہوئے تو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فیض یافتہ ہوئے. تو رومی صاحب فرماتے ہیں ہاں اب تو اپنے نام کے ساتھ پیر لگا لے، اس لیے کہ ہم بڈھے آدمی کو پیر نہیں کہتے، ہم جوان بخت آدمی کو پیر کہتے ہیں. حضرات اب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو ہم پیر کہتے ہیں جوانی میں بھی پیر تھا لیکن بڑھاپے میں بھی یہ پیر ہے. تو ذرا سوچو نا، اس کی پیری جوانی سے شروع ہوئی اور بڑھاپے تک گئی تو یہ کہاں تک چلی گئی؟ کو سمجھ نہیں لگے آپ کو؟ ایک آدمی نمازی ہے، 15 سال کی عمر سے نماز شروع کی، اب 80 سال کے ابھی بھی نمازیں پڑھ رہا ہے. بتاؤ نا مجھے 15 سال کی عمر میں اس کے نامہ اعمال میں کتنی نمازیں تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا نا. بولو نا. جب 16 سال کا ہوا تو نامہ اعمال میں کتنی نمازیں ہو گئی؟ ایک سال کی. اور جب 80 سال کا ہوا تو اب اس میں سے وہ حساب کر کے تم دیکھ لو کہ کتنے سال کی نمازیں بنتی ہیں. 65 سال کی نمازیں اس کے دامن میں ہیں. تو بتاؤ وہ 15 سال کا عالم اور 65 سال کے بعد کا عالم ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں. بولو نہیں. اجے 15 سال ہی تو انہیں کاروبار شروع کیا سی تو ہن تو دے کول اتنا مال جمع ہو گیا تو کیا یہ کاروبار دا آغاز اور پھر جس لئے کاروبار کامیاب ہو جائے یہ برابر ہوندے؟ نہیں. آغاز میں صرف اشارے ہوتے ہیں اور اختتام پر پھر یاد رکھو بڑی بڑی فیکٹریاں نظر آتی ہیں. رومی صاحب فرماتے ہیں یہ پیر بھی اپنی پیری میں اپنے بڑھاپے تک جب اپنی پیری کو بحفاظت لے جاتا ہے تو فرماتے ہیں اس کی تاثیر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، اب چونکہ وہ سمجھانے کا ان کا اپنا انداز ہے، وہ فرماتے ہیں خود کبھی تر میں بود خمرے کوہن، خود کبھی تر میں بود خمرے کوہن، خاص آن خمرے کے باشد ملدن. سبحان اللہ. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. رومی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو شراب تیار ہوتی ہے جو ممنوع ہے خمر، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ ایسے ناپاک ہے جیسے پیشاب کا قطرہ ناپاک ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ اتنی ناپاک چیز ہے شراب. اگر آپ کے جسم سے لگ جائے دھونا ضروری ہے، کپڑے سے لگ جائے اس کو پاک کرنا ضروری ہے. صرف کون سی شراب؟ جس پر خمر کا اطلاق ہوتا ہے. حضرات رومی صاحب فرماتے ہیں شراب تو ساری شراب ہے لیکن جو آج تیار ہوئی ہے اس میں وہ نشہ نہیں ہے جو پرانے ہونے کے بعد اس میں نشہ ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ اس کو جتنا پرانا کرو گے نا شراب کو اتنا ہی اس میں نشہ دینے کی طاقت بڑھتی جائے گی. اور پرانی شراب میں نشہ بہت ہوتا ہے اور پرانی شراب بڑی مہنگی ہوتی ہے اور جو لوگ اسے نشے کے لیے پیتے ہیں یہ مسئلہ الگ ہے. حرام حلال کی ابھی بات نہیں کر رہے، وہ سب کو پتہ ہے حرام ہے. یہ ہم مسئلہ سمجھا رہے ہیں وہ روحانی اور آپ کو مثالیں وہ دے رہے ہیں تاکہ فوراً آپ کے روح میں اتر جائے. فرماتے ہیں کہ پرانی شراب کا نشہ یہ گہرا ہوتا ہے اور جتنی وہ پرانی ہوتی ہے اس میں تاثیر بڑھتی جاتی ہے، اس کا
اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، اس کی حیات بڑھتی جاتی ہے اور اس کے اندر قوت آتی جاتی ہے۔ اب رومی صاحب فرماتے ہیں اگر شراب کو رکھ دیا جائے تو پڑے پڑے ایک زمانہ اس پہ گزر جائے تو اس کی تاثیر وہ نہیں ہوتی جو پہلے دن تھی۔ اب اس کی تاثیر میں بہت بڑا فرق آ گیا، یہ بہت قوت والی ہو گئی ہے۔ تو فرمایا اب اللہ کا ولی جو جوانی میں خدا کا ولی بنا اور بڑھاپے تک ولایت لے کر چلا گیا، بحفاظت ولایت کو بڑھاپے تک لے کر چلا گیا، تو فرمایا تیری شراب اگر پرانی ہو جائے تو نہ جانے نشے میں لے جا کے کہاں کہاں کی سیر کرا دیتی ہے۔ تو وہ جس نے خدا کی محبت کا نشہ پیا ہوا ہے، آج یہ 80 سال کی عمر تک اس کو لے کر آیا، تو بتا اب اس کا نشہ کیسا ہوگا اور اس کا رتبہ کیسا ہوگا۔ خاص طور پر رومی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ خمر، وہ شراب جو تو بنائے، اگر اس پہ چند سال گزر جائیں تو تاثیر میں فرق آ جاتا ہے اور وہ نشے کے اس مقام پر لے جاتی ہے کہ آدمی کو کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ فرمایا ان کو بھی خدا نے کوئی شراب پلائی ہے، اور کون سی شراب؟ علمناہ من لدنا علما۔ اللہ اپنے ولیوں کو اپنی بارگاہ سے ایسی شراب پلاتا ہے جو معرفت کی شراب ہے، جو حقیقت کی شراب ہے، جو قرآن و سنت کے تعلیمات کے اندر سے نچوڑی ہوئی شراب ہے، جو جس تن میں آ جائے یاد رکھو وہ قدم زمین پر رکھتا ہے لیکن عرش کی بھی خدا اسے خبریں عطا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں ان کے پاس بھی شراب ہے، تیرے پاس شراب ہے نا، تو اگر وہ پرانی ہو گئی تو اس کی قیمت بدل گئی، مہنگی ہو گئی، کیونکہ اب اس کا وہ مقام نہیں ہے۔ دیر تک رہنا اس کو مزید مضبوط کر گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے بھی شراب پی ہوئی ہے لیکن من لدنا والی شراب جو قرآن نے ذکر کیا، علمناہ من لدنا علما۔ فرماتے ہیں وہ خمر من لدن پی کر جوان ہوئے، خمر من لدن پی کر جوان ہوئے اور بڑھاپے تک اسے لائے ہیں، تو بتاؤ اب اس خمر کا نشہ کیسا ہوگا۔ اسی لیے اللہ والے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ خمر من لدن کی تاثیر بڑھتی جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ کمزوری کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، وہ صرف دیکھتے ہیں اور اس کا کام بن جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اب یہ سماعت فرمائیں۔ خود کوی تر میں تمہیں میں نے بتا دیا پیر کیا ہوتا ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جس نے خمر من لدن پی ہوئی۔ پیر وہ نہیں ہوتا جو بوڑھا آدمی ہو، پیر وہ ہوتا ہے جس کا وقت جوان ہوتا ہے۔ پیر وہ نہیں ہوتا جس پر دن گزر گئے ہوں۔ اب میں بتاتا ہوں، پیر وہ ہوتا ہے جس نے راتیں گزاری۔ یہ اضافہ میں کر رہا ہوں۔
پیر وہ نہیں جس پر دن گزرے ہیں، پیر وہ ہے جس نے راتیں گزاری، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں گزاری ہوں، رات تو تم بھی گزارتے ہو، غفلت سے شروع ہو کے غفلت پہ ختم کر دیتے ہو، لیکن ان کی رات گزارنے کا خدا نے قرآن میں ذکر فرما دیا، رات اے جی گزارو کہ تہاڈا بھی انہاں بندیاں نال ذکر ہو جائے جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا کہ لو انہاں دیاں راتاں دیکھو، اے رات گزارن والے لوگ ہیں، یبیتون لربہم، رات گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں، تم پر رات گزر جاتی ہے، یہ خود سے رات گزارتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ہاں یہ رات گزارتے ہیں، کیسے گزارتے ہیں؟ سجدن، یہ حالت سجدہ میں رات گزارتے ہیں، وقیامن، اور یہ قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ پتہ چلا کہ رات کا ختم ہو جانا اور ہے، رات کا گزارنا اور ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ وصف عطا فرمایا ہے کہ یہ دن اور رات کے چلے جانے سے بوڑھے ہونے کی وجہ سے پیر نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے دن رات خدا کی تابعداری کی تو خدا نے انہیں زمانے کا پیر بنا دیا۔ اچھا اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پتہ چل گیا کہ پیر کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں انعام یافتگان؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو صالحین کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے صراط مستقیم پر رہنا، اور صالحین کے بغیر اگر آپ خود صراط مستقیم تلاش کریں گے تو ظاہر ہے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنی دانست کے مطابق اگر صراط مستقیم کا تعین کرنے لگیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے رومی صاحب نے فرمایا کہ تو اس سفر میں تنہا نہ نکلنا۔ سن دے ہو سارے، اس سفر میں تنہا نہ نکلنا، تنہا نہ نکلنا۔ اور ویسے بھی اصول یہی ہے کہ راستہ خطرناک ہو تو تنہا سفر نہیں کیا جاتا، کسی تجربے کار کو ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ سفر آسانی و حفاظت طے ہو جائے۔ رومی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ تو ایسا کر، جس سفر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ صراط مستقیم والا ہے، اور اگر تو نے خود سے اس پر سفر شروع کیا تو ایسا نہ ہو تو کسی اور راستے کو صراط مستقیم سمجھ کے چلنا شروع کر دے اور بالآخر جہنم کے بیڑے تک پہنچ جائے۔ تو رومی صاحب نے فرمایا کہ تو کسی پیر کامل کا دامن تھام لے، اور پیر کامل کون ہوگا؟ جس کے اندر خمر من لدن کی رونقیں نظر آئیں۔ اور پیر کامل کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو بخت جمع کا حامل ہوگا، اور پیر کامل کون ہوگا؟ جو قرآن و سنت کا عامل ہوگا، اور پیر کامل کون ہوگا؟ جو قرآن و سنت کا عالم بھی ہوگا، اور پیر کامل وہ ہوگا جس کے دن بھی پاک ہوں گے، جس کی راتیں بھی پاک ہوں گی، جس کی مجلس بھی پاک ہوگی، جس کی تنہائی بھی پاک ہوگی۔ جسے ایسا پیر مل جائے، فرمایا تمہیں اور کیا چاہیے؟ خدا نے تجھے صالحین کے ایک فرد کی صحبت عطا فرما دی۔ اب رومی صاحب فرماتے ہیں پیر را بگزیں کے بے پیر ای سفر، پیر کو قابو کر لے، پکڑ لے، پیر کے ساتھ منسوب ہو جا، جیسے ہی نظر آئے تو جانے نہ دے، فوراً دامن پکڑ لینا۔ وجہ کہا، وجہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جس پر میرے ولی موجود ہیں، تو ان کے ساتھ رہ تاکہ تو بھی اس پہ چلے، خود سے چلا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اب فرماتے ہیں ہست بس پر آفت و خوف و خطر، کہ اگر تو اس راستے پر تنہا چلا تو یاد رکھ یہ جو راستہ ہے یہ آفتوں سے بھرا ہوا ہے، خوف و خطرے سے بھرا پڑا ہے، تو کہیں گمراہ نہ ہو جائے، تو کہیں ڈر کے راستہ تبدیل نہ کر لے، تو خطرہ محسوس کر کے کہیں اور جانب نہ چلا جائے۔ لہذا تجھے اس راستے پر چلنے کے لیے تجربے کار رہنما کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر
اگر صحیح راستہ جاننے والا آپ کو کہیں لے کر جائے تو منزل پر پہنچا دیتا ہے. اسی لیے جب آپ لاہور کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور کو راستہ پتہ ہوتا ہے, وہ آپ کو سیدھا لاہور لے جاتا ہے. اور اگر آپ خود سے کہیں نہیں میں خود ہی کوشش کرتا ہوں تو یہ راستہ نہ جانے ہر طرف راستے نظر آئیں گے, ادھر بھی راستہ, ادھر بھی راستہ, آگے بھی راستہ, پیچھے بھی راستہ. تو اگر آپ کس راستے پر جائیں گے یہ انتخاب آپ نہیں کر سکتے, یہ انتخاب ان لوگوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے. تم نے صرف ان کے ساتھ ہونا ہے, وہ تمہیں راستے پہ ساتھ لے کر منزل تک لے جائیں گے. پیر بغضی کے بے پیر سفر پیر بغضی کے بے پیر سفر ہنس بس پر آفت و خوف و خطر رہنما کی ضرورت ہوتی ہے حضرات. نبی پاک تشریف لائے, رہنما بن کر آئے, مقتدا بن کر آئے ہیں, امام بن کر آئے ہیں, ہمارے لیے لیڈر بن کر آئے ہیں, ہمیں خدا تک لے جانے کے لیے آئے ہیں. لہٰذا سنت یہی ہوگی کہ خدا بندوں کو ہدایت دے گا بندوں کے ذریعے, اور خدا کا سب سے بڑا بندہ جناب محمد رسول اللہ. حضرات میں اسی پر اس درس کو سمیٹ رہا ہوں, اور اس درس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس زندگی میں وقت گزار رہے ہیں یہ آپ کو کبھی بھی منزل آشنائی کی طرف نہیں لے جا سکتی. اس کے لیے آپ کو ایک ایسے رہنما اور راہبر کی صحبت کی ضرورت ہے جسے قرآن کا نور بھی عطا کیا گیا ہے, فرمان رسول کا نور بھی عطا کیا گیا ہے, جو آپ کو صرف بول کے نہ کہے نماز پڑھو, جو آپ کو کر کے دکھائے کہ نماز پڑھو. بولنے والے ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں, کرنے والے نظر نہیں آتے. تو جس کے اندر بولنا بھی پایا جائے, کرنا بھی پایا جائے, اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. صحبت سے آدمی کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. اور رومی صاحب نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, بڑا مشہور شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح اور صحبت طالح ترا طالح. اگر آپ طالحین کی مجلس میں بیٹھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, اور اگر آپ صالحین کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ صالح ہو جائیں گے. اب دیکھیں صحبت صالح کا دوسری جگہ یہاں نہیں ہے, وہ کسی اور کتاب میں ہے, مثنوی میں ہی ہے. لیکن صالح اس لیے کہا کہ انعام یافتگان کی جماعت میں سے ایک جماعت صالحین کی ہے, اور فرمایا ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے. کیوں کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ایک دن ان کے ساتھ رہتے رہتے آپ نے سنا ہوگا خربوزے کو دیکھ کر, یہ بڑا مشہور ہے خربوزہ. تو میرے خیال خربوزہ کو خراب ہو یا بول دے نہیں, خربوزے کو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. حضرات یہ خربوزے کا یہ حال ہے تو وہ جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا. سبحان اللہ. جب ایک پھل دوسرے پھل کا رنگ پکڑ سکتا ہے تو بتاؤ صدیق اکبر نے نبی کا رنگ پکڑا کہ نہیں؟ میں کو اپنی طرف سے نہیں کہتا, نبی پاک جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو لوگ نبی نو چھوڑ کے صدیق نو ملنا شروع ہو گیا. انہوں نے سوچا یہ اللہ دا رسول ہے. اس ویلے نبی حضرت صدیق نے اپنی چادر نو چک کے نبی اتے صاحبان بنا کے اتے رکھیا تاکہ ثابت ہوئے میں غلام ہوں, میرا آقا یہ تواڈے سامنے. سبحان اللہ.
اس علماء نے پھر دسیا یہ کیا وجہ ہے، لوگوں کو اتنا نہیں پتا چلے صدیق کڑا تو رسول کیا، تو فرمایا جس طرح ایک پھل دوسرے پھل کا رنگ پکڑ لیتا ہے، وہ سور کی 3 راتیں کیا گزری کہ نبی نے اپنا عکس جمیل صدیق اکبر کو عطا فرمایا، اس لیے صدیق کو دیکھ کر لوگ سمجھنے لگے ہم رسول اللہ سے مل رہے ہیں۔ صحبت کی تاثیر ہوتی ہے۔ اب دیکھو جو لوگ صحیح آستانوں سے وابستہ ہیں، وہ وظیفے پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو یاد رکھو ایک قوالی کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، ڈھول بجانے سے بھی اللہ راضی نہیں ہوتا۔ پیر صاحب آئیں تو آپ ناچنا شروع ہو جائیں، ایسے بھی آستانے ہیں کہ جیسے پیر صاحب آتے ہیں ڈھول ڈھماکوں کے ساتھ، ان کے مرید باقاعدہ ننگے پاؤں ناچتے ہیں، پاؤں میں گھنگرو باندھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پیر صاحب خوش ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں بالکل آپ نے اپنے پیر کو خوش کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے۔ پیری مریدی سوائے اسوہ محمد الرسول اللہ کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم یہ ڈرامہ نہیں کرتے، پھر بھی دیکھو مخلوق خدا آئی ہے، نہیں سمجھے؟ ہم تو بعض ہمارے ایسے مریدین ہیں جو فرط محبت میں قوم کی طرف رخ کرتے ہیں، تو میں ان کو ڈانٹتا ہوں، کہتا ہوں کہ ہاتھ ملانا چاہیے، ہاتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا جو احترام پیدا کیا ہے وہ اس سے بھی ثابت ہے، کوئی آپ کے گوڈوں کو ہاتھ لگائے، کوئی آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگائے، ہاں ہاتھ ملانا، ہاتھ چومنا یہ ایک اچھی حد ہے جس کے اندر آپ اپنے شیخ کا احترام کرتے ہیں، لیکن حدوں سے باہر جانے والوں کو یاد رکھو جنت کی حدوں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ جہاں پر خلاف شرع کام دیکھو، چاہے وہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، کتنے بڑے ولی اللہ کی اولاد کیوں نہ ہو، آپ کو ولی اللہ کی اولاد کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں، آپ کو صالحین کے پیچھے چلنے کا حکم۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ اب آپ صرف اس لیے اپنے پیر کے بیٹے کا احترام کریں کہ یہ میرے پیران کا پتر ہے، تو آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ انپڑھ کوئی نہیں ہے۔ یہ معیار ہے اتباع کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اتباع کے لیے جو چیزیں پیچھے چھوڑی ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کرام اہل بیت ہے۔ جو ان کے طریقے پر ہے، ہمیں وہ کسی عام ریڑھی والے کا پتر ہو اسی وہ دے پیچھے بھی چلنے واسطے تیار اور جو گمراہ کرے چاہے وہ سید خاندان سے ہو، ہم اس کے پیچھے نہیں چل سکتے، اس لیے کہ یہ اسلام کسی خاندان کی وراثت نہیں ہے جنہیں وہ سینے وچ بسایا اور عمل نبی ورگا کہتا، یاد رکھو اسلام اسے دی وراثت۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی آپ؟ اس لیے پیری مریدی کا معاملہ بہت خطرناک ہے، اور رومی صاحب فرماتے ہیں بغیر پیر کے چلو یہ بھی خطرناک ہے، اور میں کہتا ہوں آج کل دے پیر نال چلو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ اس لیے دیکھ کے، سنبھل کے، سمجھ کے، غور اور فکر کے بعد کسی ایسے کا ہاتھ تھامو جو تمہارے ہاتھ کو محفوظ کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ پوری زندگی سمجھ جائے۔ میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ پیر کا ہاتھ جو ہے آپ کے ہاتھ سے مس ہوتا ہے اس لیے تاکہ یہ ہاتھ دینا ایک رسم ہے۔ جب آپ بیعت کی جاتی ہے صرف ہاتھ کی بیعت تو نہیں ہوتی، وہ پورے تن کی بیعت ہوتی ہے، لیکن سنت ہے میرے نبی کی۔ میرے نبی جب کسی امر پر بیعت لیتے تھے تو میرے نبی ہاتھ بڑھا دیتے تھے، سبحان اللہ۔ اور باقی صحابہ اپنا ہاتھ، بولو نا، ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ اور آپ کو بیعت رضوان یاد ہوگی، حضرت عثمان بن عفان کے موقع پر جب آپ گئے تھے کفار قریش سے بات کرنے کے لیے، تو افواہ اٹھی کہ ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، تو حضور نے بیعت لی صحابہ سے کہ ہم اگر یہ بات ہے ہم بدلہ لیں گے، اس پر تم کیا بیعت کرتے ہو؟ میری سب نے بیعت۔ اور ایک چیز اور بھی ثابت ہوئی کہ جب سب کے ہاتھ آ گئے، آخر میں حضور نے اپنا آخری ہاتھ وہ عثمان کی جگہ رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ مطلب ہے جس ہوتے تو اعتماد ہوئے نا، جس ہوتے کہ واقعی میرا ہے تو میرے نال ہے، اندروں باہروں میرے نال ہے، وہ پاویں تانوں نہ بھی آکھے مینوں بیعت کرو، تسی کونوں کہہ دے کرو تینوں میں بیعت کر لیا، وہ بیعت ودی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی آپ؟
اس لیے یہ سنت ہے بیعت لینے کا طریقہ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، لیکن کبھی اجتحام ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، پھر زبانی بھی ہو جاتا ہے، قول و قرار ہے اصل میں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرمائے۔ اور یہ اب میں نتیجہ جو دے رہا ہوں کہ ہم ولی اللہ کو کس لیے اختیار کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ساڑھے نال چشتی آ جائے، ساڑھے نال نقشبندی آ جائے، ساڑھے نال قادری آ جائے، نہیں، ہم بیعت اس لیے پسند کرتے ہیں تاکہ ہم صراط مستقیم پہ چلنا شروع ہو جائے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہوا تو پھر اپنی خیر بناؤ، پھر اس کا مطلب ہے بیعت کے بعد بھی آپ وہی پرانے مسلمان ہیں، نہیں سمجھے؟ اگر آپ کو اپنے اندر، ہاں بالکل، وہ آپ کے اندر خزاں باقی ہے، ابھی آپ کے اندر رات کا اندھیرا باقی ہے، لہذا رومی صاحب نے فرمایا رات کا اندھیرا دور کرنا ہے تو چاند کا سہارا لو، اور خزاں کو دور کرنا ہے تو بہار کا سہارا۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، رانا صاحب کو، خلیفہ سرور صاحب کو برکتیں عطا فرمائے، ہمارے خلیفہ امجد صاحب جو بڑی وفادار شخصیت ہیں، اور رانا صاحب کی تربیت میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آپ سب جو دور اور نزدیک سے آئے ہیں، ایک ایک لمحے کو اللہ آپ کے لیے عبادت میں شمار فرمائے۔ پہلے میں پڑھوں گا، پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ
Allah
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں جو لوگ شامل ہونا چاہیں وہ میرے ساتھ کلمات بیعت دہرائیں۔ انشاءاللہ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جو منہج اور جو طریقہ ہم نے طریقت کا آپ کو سمجھایا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ پاکستان اور بیرون پاکستان میں انشاءاللہ مریدین کی تربیت کا سلسلے کا آغاز جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم صرف ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیں گے بلکہ اس ہاتھ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ، قبول کیا طریقہ نقش بندیہ، اللہ اللہ اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ، 100 مرتبہ۔ اور اس کے بعد بھی وقت ملے تو 100 بار یا حفیظو پڑھ لینا، اور 313 بار صبح یا شام دروشی ضرور پڑھ لینا لازماً، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اور ان سب سے پہلے نماز ضرور پڑھ لو، ورنہ آپ کی بیعت کا فائدہ نہیں۔ نمازی بنو، نمازی بنو، نمازی بنو۔ وضو صحیح کرو، کامل وضو کرو، اور کامل وضو کے بعد کامل نماز پڑھو، اور انشاءاللہ جس آدمی کی نمازیں پوری ہوگی، یاد رکھو حشر کے میدان میں اس کا باقی امتحان آسان ہو جائے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا پاک پروردگار، اپنے کرم مہربانی سے یہ خوبصورت مجلس جو آج تیرے نبی کے دیوانوں نے سجائی ہے، تیرے نبی کے امت کے افراد نے سجائی ہے، اللہ اس میں ہر آنے والے کو آج مالا مال فرما۔ اللہ سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، سب کے سینوں کو نور معرفت سے معمور فرما، سب کو اللہ اپنی یاد عطا فرما، اللہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ، آج جو طلب لے کر آئے ہیں تو کریم ہے، سمیع ہے اور مجیب ہے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ رب العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبتوں میں اللہ انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ تو ان کی مدد فرما دے۔ اللہ مالی طور پر جو مشکلات کا شکار ہے اللہ تو انہیں وسیع رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی کل پریشانیاں دور فرما۔ اللہ، جو مریض ہیں یا رب العالمین تو کامل ہے، اے اللہ تو قدرت والا قادر ہے، رب کائنات سب کو اپنی قدرت سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب کائنات، جن کی اولادیں نہیں، یا پروردگار تو کریم مولا، اتنی بڑی کائنات بنانے والے اللہ، ان خالی جھوڑیوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ رب العالمین، جس حسن اور خوبی کے ساتھ ہمارے رانا ناصر صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ انہیں برکتیں عطا فرما، ان کی یہ کاوش محنت قبول فرما۔ اللہ العالمین، اس پاکیزہ کام کے لیے انہوں نے خرچہ کیا، اللہ اس کا بدلہ انہیں دونوں جہانوں میں عطا فرما، اور اس کے بدلے انہیں کروڑوں اربوں عطا فرما۔ ہمارے خلیفہ سرور صاحب جو ڈسکا کی جتنی بھی تنظیم ہے ہماری علاؤدین صدیقی ٹرسٹ کی سرپرستی کرتے ہیں، اللہ ان کو عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے جتنے رفقائے کار ہیں سب پر رحمت نازل فرما۔ ڈسکا میں آستانہ عالیہ نیریہ شریف و دیگر آستانوں سے تعلق رکھنے والے نبی کے غلام جتنے بستے ہیں اللہ سب پر رحمت نازل فرما۔ اللہ، اس پاک مجلس میں شریک ہونے کے لیے علماء کرام دور دراز سے آئے ہیں، خلفائے اعظام پنجاب کے مختلف حصوں سے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ، اور لاہور سے لے کر رب العالمین مانا والا تک، اور اسی طرح یہ جی ٹی روڈ کے مضافات دائیں بائیں جتنے بھی شہر ہیں، وزیر آباد ہے، گجرات ہے، اسی طرح اللہ خیر فرمائے گجرانوالہ ہے، اسی طرح
جلال پور جٹا ہے، بہت سارے شہر ہیں جہاں سے اہل محبت تشریف لائے ہیں. اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے اور سب کو مالا مال فرمائے. اس پاکیزہ محفل کے انعقاد پر رب العالمین تمام منتظمین کو دو جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے. جن لوگوں نے یہ مارکی سجائی ہے جو اس کے مالک ہیں اللہ، تو ان کے رزق میں اور برکتیں پیدا فرما، اور رب العالمین سب لوگوں کو رزق حلال کی وسعتیں عطا فرما. اللہ ہمارے بزرگ اور جوان مرد و زن جو دنیا چھوڑ گئے ہیں، پروردگار تو انہیں بخشش عطا فرما اور ہم سب کو خاتمہ علی الایمان عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.